بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہر اقدار سے میں ہوں سدیان اور میرے ساتھ موجود ہیں ساتھ صاحب. آپریشن مکمل ہوا. مارکہ حق کا نام دیا گیا. 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک پاکستان کو جو فتح ملی, جو پاکستان کو کامیابی ملی, جو پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھا, مان رکھا, جو پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہماری فورسز نے, اس پہ تو بات کریں گے. اور اس کے بعد یہ جو ایک یکجہتی کا ماحول ہے 10 مئی سے جو بنا ہے, اللہ کرے کہ ہر دن پاکستان میں 10 مئی جیسا ہو کہ جس طرح سے پوری قوم متحد تھی, یک زبان تھی, اور پوری قوم جو ہے وہ متحد تھی, اور ہر طرف نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری کے نعرے تھے, پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے. بڑا ایک جوش و خروش تھا, ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی, جیت کی خوشی تھی. اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب لوگ. تو اللہ کرے ہر دن جو ہے وہ اسی طرح سے پاکستان میں ہر آنے والا دن اسی طرح کا ہو جب قوم خوش ہو. لیکن قوم کی ان خوشیوں میں, پاکستان کی اس فتح میں جو لوگ شہید ہوئے, جس میں ہمارے جو سویلینز ہیں وہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے. 40 ہمارے جو ہیں وہ سویلینز شہید ہوئے, اور جن میں سے 7 خواتین تھیں, 15 بچے تھے. 121 سویلینز جو ہیں وہ زخمی ہوئے, جس میں سے 10 خواتین اور 27 بچے تھے. اسی طرح سے پاک فوج کے 11 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے, 78 جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اور جو شہداء ہیں اس میں نائک عبد الرحمن ہیں, لانس نائک دلاور خان ہیں, لانس نائک اکرام اللہ ہیں, نائک وقار خالد ہیں, سپاہی محمد عدیل اکبر ہیں, سپاہی نثار ہیں, اور PAF پاکستان ایئر فورس کے جو ہمارے شہداء ہیں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف ہیں, چیف ٹیکنیشین اورنگزیب صاحب ہیں, سینئر ٹیکنیشین نجیب ہیں, اور ٹیکنیشین فاروق ہیں, اور سینئر ٹیکنیشین مبشر ہیں. یہ جو 11 شہداء ہیں, پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کی فیملیز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, ان کی فیملیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم غریب گناہ گار لوگ شہداء کے بارے میں کیا ہی بات کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. بے شک. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قومیں اور قوموں کی زندگی ان کی شہداء کی کا قرض ہے. ہم مقروض ہیں اپنے شہداء کے, کیونکہ ہمیں جو آزادی ہے یا اس قوم کو جو دوام ملا, آپ نے دیکھا ہی کہ 10 مئی کو بھارت کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا, ان کے عزائم کس طرح کے تھے, اسرائیل جیسے ممالک یہاں پہ کیا کر رہے تھے. تو یہ شہداء ہی ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کے ہم سب کے اوپر وہ کربلا کی روایت کے اندر وہ احسان کیا جس کا قرض ہماری زندگی ہے. ان کے فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. کسی بھی پاکستانی کے پاس الفاظ کیا ہی ہوں گے اس طرح کا غم دور کرنے میں. اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا کرے, لیکن ان کے صبر میں انہیں یہ ڈھارس ہونی چاہیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام نہ صرف کہ آپ کے بچوں کے نام یاد رکھیں گے بلکہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے. جب شہداء کے لیے اس ملک میں کبھی بھی دعا ہوگی, ان کے لیے ساتھ دعا ہوگی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے صدقے اللہ تعالیٰ پاکستان کی باقی سختیاں, ہمارے غریب لوگوں کی سختیاں معاف کرے, اور ہم سب کو بھی ایک ایسی راہ پہ چلنے کا عطا کرے جو حق کے ساتھ ہو, جو ملک کے ساتھ ہو. اس سے زیادہ ہم ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا, پہلے انڈیا نے اٹیک کیا, اور پھر 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات پھر انہوں نے اٹیک کر دیا پاکستان پر, اور نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کر دیا. تو اور پھر جب پاکستان نے جواب دینا شروع کیا نماز فجر کے بعد, تو اس رات آپ کی کیا کیفیت تھی جب ایک تیسرا ایک طرح سے اٹیک انہوں نے کر دیا تھا؟ کیونکہ پہلا انہوں نے اٹیک کیا جس میں انہوں نے 6 شہروں میں 9 جگہوں کو ٹارگٹ کیا, پھر انہوں نے ڈرونز بھیجے, اور پھر انہوں نے نور خان ایئر بیس اور کچھ اور ہمارے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا میزائلوں کے ذریعے, جس کے چند لمحوں کے بعد پھر پاکستان نے جواب دینا شروع کیا. تو جب یہ اس رات وہ اٹیک کر رہے تھے تو آپ کیا جذبات تھے, اور جب پاکستان نے جواب دینا شروع کیا اس وقت کیا کیفیت تھی, اور پھر جب الحمدللہ پاکستان جیت گیا تو پھر کیا جذبات تھے؟ دیکھیے, اس سارے وقت کو یہ ایک ایسا وقت گزرا جس میں لمحہ بلمحہ جذبات اور سوچ, اور آپ ایسے وقت کے اندر جب اتنی ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں, بیکاز پاکستان میں جنگ لگی ہوئی تھی, تو آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ اس کی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم کسی طریقے یہاں سے نکل جائیں, تو اب یہ جو آپس کی ہماری چھوٹی چھوٹی دشمنیاں اس میں کیا رکھا ہے. وہ دیکھیں سرحد پار
میجر گورو آریہ جیسے اور گرناب گوسوامی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے. آپ اس پورے وقت کے اندر بہت ساری باتیں سوچتے ہیں. تو میں آپ کی اجازت سے، اس رات تو ہم سارے جاگتے رہے، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر خبریں پتہ کرتے رہے، لیکن میں آپ کی اجازت سے اس کو ذرا اس رات کے علاوہ 2-3 دن کے پرسپیکٹیو کے اندر بات کروں. پاکستان کی ملٹی ڈومین وکٹریز ہوئی ہیں اس پیریڈ کے اندر، اس جنگ کے اندر. یہ ڈومین کا لفظ کافی یوز بھی ہو رہا ہے کہ ہم ملٹی ڈومین وار ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف چیزوں کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے سائملٹینیسلی، اور آپ کبھی ایک چیز جیت جاتے ہیں، ایک چیز ہار جاتے ہیں. پاکستان کی وکٹری ملٹی ڈومین تھی، اور میں اس پہ آپ کی اجازت سے 1-2 جملے کہنا چاہوں گا. ہم نے عسکری اور ٹیکنالوجیکل وکٹری تو حاصل کی کی، وہ تو فرینچ انٹیلیجنس آفیسرز تک نے CNN کو کنفرم کیا کہ ہم پاکستان نے رافیل گرائے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہماری عسکری وکٹری تو تھی، ہماری عسکری رسپانس کی وجہ سے انڈیا کو امریکہ کے ترلے کرنے پڑے کہ پلیز آپ ہماری صلح کروا دیں اور سیز فائر کروا دیں. عسکری وکٹری تو تھی. اس عسکری وکٹری نے 2 چیزوں کو کنفرم کیا. ایک یہ کہ وہ چند لوگ جو کہتے تھے کہ شاید فیبرری 2019 ایک ون ٹائم ایونٹ تھا، بس جی کبھی بھی ہو جاتا ہے، ایک جہاز تو اچھی فورسز کا گر جاتا ہے، شاید یہ کوئی تکا لگ گیا، ون ٹائم ایونٹ تھا. انڈیا کے اندر اس طرح کا بہت سا نیریٹو تھا. ہم نے ریپیٹ کر کے بتایا کہ ون ٹائم ایونٹ نہیں تھا. ہم ایئر فورس پہ ٹیکنالوجیکلی، ٹریننگ وائز، پائلٹ وائز، پلاننگ وائز ہم آپ سے سپیریئر ایئر فورس، الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور ملٹری وائز بھی ہم نے یہی بتایا. ہم نے جو ان کی LOC کے اوپر فائرنگ کی، جو براموس کی فیسلٹی اڑائی، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو اس کا ایک حصہ تھا. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی اور بھی بہت ساری وکٹریز تھیں. ایک یہ کہ بھارت کا ملٹری وکٹری کے علاوہ ایک ڈپلومیٹک وکٹری تھی. بھارت بہت عرصے سے ساری دنیا کو بتا رہا تھا، اپنی عوام کو بتا رہا تھا اور ہمیں بتا رہا تھا کہ اگر کبھی بھی لڑائی ہوگی تو دنیا آپ کو اکیلا چھوڑ دے گی، ساری دنیا ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے گی. اس بات کی پہل انہوں نے یہاں سے کی کہ اسرائیل کے کچھ لوگ، کچھ دفاعی کنسلٹنٹس کہتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے ہی پہلگام کے بعد بھارت کے اندر موجود تھے. تو ایک یہ کہانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں اگر جنگ لگ گئی تو امریکہ، اسرائیل، مڈل ایسٹ میں بھارت کی اتنی دوستی ہیں، روس سے اتنی گہری دوستی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم بیچارے کیا کریں گے. ایک تو یہ ڈپلومیٹکلی یہ پتہ چلا کہ دنیا وہی ڈیمانڈ کر رہی ہے اس سارے کے بعد جو پاکستان کر رہا تھا کہ جنگ نہ کریں، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں اور یہ کشمیر کے پورے مسئلے کے اوپر بات کر لیں. بالکل. تیسری اس کے اندر بھارت کی جو لاس ہے، جو پاکستان کی وکٹری ہے، وہ کریڈیبلٹی کی ہے. بھارت کا سب سے بڑا ویپن یہ تھا، سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا پہلگام کے بعد کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے جو دہشت گردی کرتا ہے اور بھارت کے اندر کرواتا ہے. یہ دہشت گردی پاکستان نے کروائی اور اس کے جواب میں ہم ایک ایسا اٹیک کریں گے جس میں پاکستان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی. یہ بھارت کا نیریٹو تھا. یہی اس نے دنیا کو بتایا اور کہا آپ سب کو دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. جو انڈین میڈیا نے کیا اور جس طرح کی یہ ان کی پریس کانفرنسز ورسز ہماری ISPR کی، ایئر فورس کی، نیوی کی پریس کانفرنس، ان کی پریس کانفرنس، جب آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم نے کتنی ڈیٹیلز دکھائیں، میپس دکھائے، یہ کیا وہ کیا، ہمارے میڈیا نے کیسے رسپانسبلی بیہیو کیا، ہمارے سوشل میڈیا نے رسپانسبلی بیہیو کیا. ان کی تو برکھا دت نواز شریف صاحبہ کی بہت دوست ہیں تو ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ پیک ایکٹ نہ لگ جائے، پیکا ایکٹ اس پہ بھی لگ سکتا ہے شاید. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کراچی تباہ ہو گیا ہے تو یہ F-16 گرا دیا، پائلٹ پکڑ لیا. تو اس طرح کی باتیں کیں اور اس موازنے میں لوگوں نے کہا کہ بھارت جھوٹ بولتا ہے. ہم نے نہیں، دنیا نے کہا کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے. اور جب یہ بات پتہ چل گئی کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے تو اس بات کو بھی ڈینٹ پڑا کہ اس کا مطلب ہے وہ پہلگام پہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، پاکستان نے نہیں کرائی دہشت گردی. کدھر ہیں آپ کے پروف سکھائیں، نہیں تو انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. یہ جو کریڈیبلٹی لاس تھا یہ ایک بہت بڑا لاس تھا بھارت کے لیے. تیسرا یہ جو آئیڈیا تھا کہ
پتہ نہیں اگر جنگ ہو جائے گی تو پاکستان کے اندر کتنی تقسیم ہوگی. کوئی خدا نخواستہ انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ بالکنائزیشن آف پاکستان ہو جائے گی, کہ وہ ٹوٹ کے مختلف حصوں کے اندر بٹ جائے گا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ آئیڈیا ہم ایک دوسرے سے جتنا مرضی لڑیں, میں آپ کو تنقید کا نشانہ بناؤں, آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں, ہم مل کے کسی اور کو بنائیں, یہ باتیں ہمارے اندر کی دو بھائیوں کی, بہن بھائی کی, باپ بیٹے کے مسائل ہیں. جب ہمارا دشمن آ کے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوتا ہے تو ہم اس سب کو پیچھے چھوڑ کے, ہم میں مراد شریف فیملی نہیں, انہوں نے ابھی تک مودی صاحب کو کوئی بات نہیں کی, لیکن باقی کا پاکستان اکٹھے ہو کے پچھلے اپنے گلے آگے پیچھے کر کے تو ریاست پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. یہ بات بھی بھارت نے ایک متھ کریٹ کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگی, اور اصل میں بھارت میں بہت زیادہ یونٹی ہے اور وہ ایک بھکت سارے نکلیں گے اور یہ کام کر دیں گے. اس کے اندر پاکستان کا ملٹی ڈومین وکٹری تھی, ملٹری وکٹری, ڈپلومیٹک وکٹری, نیریٹو کی وکٹری اور کریڈیبلٹی کی وکٹری, جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ 10 مئی جیسی تاریخ پاکستان کی ہسٹری کے اندر بہت کم آئی ہیں. ہم اس کو جتنا سیلیبریٹ کریں وہ کم ہے. بالکل صحیح ہے سر. یہ بتائیں, آخری میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑی زبردست ایک تبدیلی آئی پاکستان کے اندر 10 مئی کو, اور آگے پھر 4-5 چیزیں ہوئیں. علیمہ خان صاحبہ کا نام ECL سے نکلا 20 ماہ بعد, اڈیالہ میں 54 دن بعد خان صاحب سے ملاقات ہو گئی, روف حسن صاحب کا نام ECL سے نکل گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے یا نہیں, ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بات ایک لمحے میں کروں, کہ کیونکہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ کچھ ڈائیلاگز ہو رہے ہیں, تو میں اپنے ناقص رائے میں اس پہ ایک جملہ کہہ سکوں کہ جنگ ختم ہوئی ہے, ہماری ابھی کانفلکٹ ختم نہیں ہوئی, جو گریٹر وار ہے وہ ختم نہیں ہوئی. پاکستان جو بھی بھارت سے بات کرنے جا رہا ہے, یہ ابھی تو DGMOs کے لیول پہ ہے, لیکن اس کو کسی ریاستی لیول کے اوپر کرنا پڑے گا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, دیگر لوگوں کے لیول کے اوپر, پرائم منسٹر تک جائے گی بات. پاکستان کو بھارت سے اگلے چند دنوں کے اندر اس عسکری وکٹری کو, جو جنگ آپ میدان میں جیتیں وہ ٹیبل پہ ہار نہیں سکتے, اس عسکری وکٹری کو ڈپلومیٹک وکٹری کے اندر, ریجنل وکٹری کے اندر کنورٹ کرنا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سے بات کرتے ہوئے 3 چیزوں کے اوپر پاکستان کا بنیادی نقطہ ہونا چاہیے. باقی ہم سب چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہیں, 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ کشمیر کا سٹیٹس کیا کریں گے, کشمیر کے سٹیٹس کو انڈو کریں, UN ریزولوشنز کے تابع رہتے ہوئے, جیسے کہ اب ڈپلومیٹک وکٹری کا حصہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس کے اندر آفر کیا ہے, کشمیر کے ایشو کو UN ریزولوشنز کے مطابق ریزالو کریں گے. ایک دوسرا یہ کہ پانی کے مسئلے کو انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق چلایا جائے, اور تیسرا یہ کہ ہم کشمیر میں دہشت گردی کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, یا بھارت میں دہشت گردی پہ بات کرنے کو تیار ہیں, پاکستان دہشت گردی کے ساتھ نہیں, لیکن اسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی اور CPEC روٹ پہ جو دہشت گردی ہے اس کا کیا ہوگا. کشمیر, پانی اور بلوچستان CPEC اب انڈیا سے کمپوزٹ ڈائیلاگ کا حصہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. آپ نے یہ جو یکجہتی کی بات کی, میں آپ کی اجازت سے اس پہ ایک دعا کے ساتھ شروع کروں کہ میری دعا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو یکجہتی کریٹ ہوئی اس جنگ کے درمیان, جہاں پہ ایسے لوگ جو بلوائی تھے یا دہشت گرد تھے یا ڈیجیٹل دہشت گرد تھے یا را کے ایجنٹس تھے, وہ ڈیجیٹل واریئرز بن گئے ایک رات کے اندر, سائبر واریئرز بن گئے, اور بننا چاہیے تھا, ان کا فرض تھا یہ بننا, لیکن اس کی ریکگنیشن ہوئی. ایسے لوگ جو کہ سیاسی طور پہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں لیکن ریاست کے نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنے کے اندر سر فہرست ہے, یہ جو یکجہتی بنی رہی اس کو کسی طریقے چلایا جائے, اور اس یکجہتی کو, اس بات کو کہ ایسے لوگ جو آپ کے ظلم میں یا جو وہ پرسیو کرتے ہیں ظلم ہے اس میں پسے رہے, جن کے ووٹ صحیح طرح کاؤنٹ نہیں ہوئے, جن کو 26 نومبر کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, انہوں نے ریاست کے مشکل وقت میں, پاکستان کے مشکل وقت میں اپنی تمام تر تلخیاں چھوڑ کے اگر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ آپ ان لوگوں کو ڈچ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل وقت میں مودی کا نام بھی نہیں لیا. بالکل. آپ مجھے عطا اللہ تارڑ صاحب کی تو ایک سرکاری رسپانسبلٹی تھی, یا اسحاق ڈار صاحب کی تو ایک سرکاری رسپانسبلٹی تھی, وہ ویسے بھی اسحاق ڈار صاحب اور عطا تارڑ صاحب آج کل میاں صاحب کو رپورٹ نہیں کر رہے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کدھر تھے شریف خاندان, سارا کدھر تھا. نون لیگ کے بڑے بڑے جید لوگ, ایسے لوگ جو 85 کی دہائی سے ہمارے سر پہ سوار ہیں اور آج بھی منسٹر ہیں,
ایسے ایسے لوگ جن کی تیسری پیڑھی آ چکی ہے اور وہ بھی کوئی ریزرو سیٹ پہ ایم پی ایم این اے ہے، تو کوئی پہلے باپ اور پہلے دادا پھر باپ پھر اس کا بیٹا، انہوں نے کیوں اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں بولا؟ سوال یہ ہے ریاست کے لیے بھی اور نظام کے لیے بھی، سسٹم کے لیے، کہ اس یکسوئی کو جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر پیدا ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے ناراض ہیں، آج بھی ناراض ہیں، کیا آپ اس یکسوئی کو چلائیں گے یا اس کو برباد کریں گے ان لوگوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جو نہ پہلے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تھے، نہ آج مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ آئندہ کبھی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بالکل اسی سوال کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. میں یہ جو اس وقت پاکستان میں ماحول ہے اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت اس صورتحال کو دیکھے کہ پچھلے 5 دنوں کو 4-5 دنوں کو ایویلویٹ کرے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی، بھارت نے اٹیک کیا، پاکستان نے رسپونڈ کیا، اور خدشات تھے کہ خدا نخواستہ یہ جو شدت ہے، یہ کشیدگی جو ہے یہ بہت آگے تک جا سکتی ہے. ایسے ماحول میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ابھی انڈیا نے اٹیک نہیں کیا تھا، تو عمران خان صاحب نے جیل سے جو ٹویٹ کیا اس میں کوئی اگر مگر نہیں تھا. اس میں عمران خان نے کہیں نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، عدالتوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. عمران خان نے پاکستان کی جہاں پہ بات آئی ہے تو عمران خان کا جو ٹویٹ تھا اس سے کمپریہنسو ٹویٹ کسی نے نہیں کیا. عمران خان کی جو للکار تھی ایسے مودی کو کسی نے نہیں للکارا. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے مودی کو للکارا. عمران خان کا ٹویٹ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھے، غور کرے کہ مودی جب پہلگام ہوا، ظاہر ہے پہلگام ہوا، پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، پاکستان نے اس کی مذمت کی، اور آپ یہ جانتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ کسی پاکستانی نے پہلگام کو سیلیبریٹ نہیں کیا. ہم نے اس کی مذمت کی کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا بے گناہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم نے بالکل سیلیبریٹ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ تحقیقات کرو. پاکستان نے کہا. خیر چیزیں بڑھتی گئیں، عمران خان کا ٹویٹ آ گیا، ماحول سوشل میڈیا کا تبدیل ہونے لگ گیا. لیکن اب ایک چیز دیکھیں کہ مودی نے پہلگام واقعے کے بعد جو ٹویٹ کیا پہلا، اس میں مودی کے ری ٹویٹ تھے 47,000 ری ٹویٹ. اور کتنا ملک ہے؟ 1.5 ارب کا ملک ہے. جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا وہ 10-11 دن بعد تھا پہلگام کے اوپر، اور وہ کتنا ری ٹویٹ تھا؟ 37,000 ری ٹویٹ تھے اردو اور انگلش کے ملا کے. اندازہ لگائیں. اور اس وقت بند تھا پاکستان میں ٹویٹر. عمران خان کے 37,000 ری ٹویٹ، مودی کے 47,000 ری ٹویٹ. عمران خان 10 دن بعد کر رہا ہے، 11 دن بعد کر رہا ہے، وہ پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد کر رہا ہے. سینٹیمنٹس ان کے ساتھ تھے پوری دنیا کے اس وقت بشمول پاکستان. تو عمران خان کا ٹویٹ، عمران خان کی بات، میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ہم ہماری ایک اعلیٰ عسکری شخصیت سے ملاقات ہوئی صحافیوں کی، اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان پرائم منسٹر تھے. تو اس اعلیٰ عسکری شخصیت نے ہمیں بتایا کہ عمران خان جب مودی کو ہٹلر سے ملا رہے تھے، جب آر ایس ایس کو ایکسپوز کر رہے تھے، جب ہندوتوا سوچ کو ایکسپوز کر رہے تھے، ٹویٹس کر رہے تھے، انہوں نے کہا 3 ملکوں بشمول یو ایس، 3 ملکوں کے سفیر انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے. اس اعلیٰ عسکری شخصیت نے کہا میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا جی پلیز آپ اپنے پرائم منسٹر کو سمجھائیں یہ نہ کریں، پلیز نہ کریں. یعنی یہ امپیکٹ تھا عمران خان کا. اور عمران خان کا جب ٹویٹ آیا بھی پوری قوم کے سینٹیمنٹس تبدیل ہونا شروع ہو گئے. پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں، اس پورے 4-5 دن میں سوشل میڈیا کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ ساری کس نے لڑی ہے؟ پی ٹی آئی نے لڑی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے لڑی ہے، پاکستان کے لوگوں نے لڑی ہے. اور پاکستان کے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. 2 اکثریت ملی 8 فروخت عمران خان کو، اور اب وہ 3/4 تک پہنچ گئی ہے اس کی پاپولیرٹی. میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں درجنوں ٹاؤٹس کو بھرتی کیا گیا، ان کو ٹی وی چینلوں پہ نوکریاں دلوائی گئی، پرائیویٹ چینلوں پہ ان کو رکھوایا گیا، ان ٹاؤٹس کو، ان کو پی ٹی وی پہ ملازمت دی گئی، ان کو ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپس کھول کے دیا گیا، ان کو ڈیجیٹل سیٹ اپس کے اوپر نوکریاں دلوائی گئی. پھر کیا ہوا؟ وہ ٹاؤٹس کیا نیریٹو بنا پائے؟ نہیں بنا پائے. وہ ٹاؤٹ نیریٹو کس نے بنایا؟ عام پاکستانیوں نے بنایا، اوورسیز پاکستانیوں نے بنایا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بنایا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بنایا. وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے، وہ عوام پاکستان ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور اس کو آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہتے ہیں. تو آپ کو اس بات کی سب کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ان 4-5 دنوں میں پی ٹی آئی نے ہر محاذ پہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ عوام کی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی ہے. عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. آج عالیہ حمزہ نے اناؤنس کیا، آج پی ٹی آئی نے کوئی 100 سے زیادہ جگہوں پہ آج ریلیاں کی ہیں، آج پاکستان کے حق میں ریلیاں کی ہیں. اور جو ٹاؤٹس ہیں
اور ان کو اور وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو کچھ لوگ اٹیک کر رہے ہیں. بھائی پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی 9 مئی کی, دیکھیں قانون یہ کہتا ہے, میں ایک کورٹ رپورٹر ہوں, قانون یہ کہتا ہے کہ 9 مئی ہوا, 9 مئی کے بعد 90 دن میں 9 مئی 2023 کو ہوا 9 مئی, 90 دن میں چالان سبمٹ ہونا تھا, میکسیمم 90 دن میں, اور اس کے بعد 7 سے 9 دن میں اس کا فیصلہ ہونا تھا. 99 ڈیز میں قانون کے مطابق 9 مئی کا فیصلہ ہونا تھا. لیکن 2 سال ہو گئے, کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ اس لیے فیصلہ نہیں ہوا کہ اگر فیصلے ہو جاتے 99 ڈیز میں تو بے گناہوں کو کیسے اس میں ملوث کیا جاتا, ان لوگوں کو جو نہیں تھے ان کو کیسے اس میں لایا جاتا. مجھے ایک نون لیگ کی ایک شخصیت ملی, ان سے میری ملاقات ہوئی, میں وہاں گیا ہوا تھا ان کے علاقے میں, اور ان سے میرا ایک احترام کا تعلق ہے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد ان کے ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او نے ان کو بلایا, اور ڈی پی او نے بلا کر کہا کہ بتائیں, نام دیں کس کس کو 9 مئی میں ملوث کرنا ہے, نام دیں کس کس کو اٹھانا ہے. اس نے مجھے, اس شخصیت نے مجھے کہا, نون لیگ کی, اس نے کہا جی میں نے کوئی نام نہیں دیا. میں نے کہا یار یہ بے گناہ لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, کل ہمارے ساتھ ہوں گے. ہزاروں بے گناہوں کو 9 مئی کی آڑ میں اٹھایا گیا. میں بول ٹی وی میں تھا, بول ٹی وی کا ایک وہاں پہ نوجوان کام کرتا ہے اور 20-25 ہزار اس کی سیلری ہے. اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے, اس کو اندر انفیکشن ہو گیا, بیچارہ بیمار ہو گیا. وہ ایک ریڑی پہ بچہ کھڑا ہوتا تھا, کوئی اس کو 9 مئی سے تعلق نہیں تھا, صرف نمبر پورے کرنے تھے. اور کیسے اٹھائے گئے لوگوں کو؟ ناکے لگائے گئے, موبائل چیک کیے گئے, جس کے موبائل میں عمران خان کی تصویر تھی اس کو اٹھا لیا, جو کسی پی ٹی آئی کے گروپ میں تھا اس کو اٹھا لیا. یہ تو ہوا اس ملک کے اندر. وہ بچہ جو ایک ریڑی پہ کھڑا ہوتا تھا اس کو اٹھا لیا گیا, اس کو انفیکشن ہو گیا, اس بیچارے, اس کی فیملی رول گئی, اس کی فیملی برباد ہو گئی, ان کو بڑے مشکل حالات ہوئے. اور اینڈ پہ وہ بچہ باہر کیسے آیا؟ وہ بچہ ایسے باہر آیا, ایک بیل ہوئی, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں گرفتاری. اینڈ پہ انہوں نے پولیس کو پیسے دیے اور پولیس جو ہے اس نے چھوڑ دیا. اربوں روپے پولیس نے کمائے, اربوں روپے. میں یہ کوئی ایگزیجریٹڈ فگر نہیں دے رہا, اربوں روپے پنجاب پولیس نے کمائے ہیں. جس کو اٹھا کے لے آتے تھے مرضی, ہاں بھائی تجھے 9 مئی میں ڈال رہے. کتنے لوگوں نے آگے بتایا کہ ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, ہمارا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا تھا, پراپرٹی کا مسئلہ تھا. پرلے بندے نے پولیس کو پیسے دیے, پولیس ان کو 9 مئی میں اٹھا کے لے گئی. کیوں؟ آسان تھا 9 مئی میں ملوث کرنا لوگوں کو, کیونکہ 9 مئی کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جس کے موبائل میں عمران خان کی تصویر ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے وہ 9 مئی کا ملزم ہے. تو یہ تو پاکستان کے 70% لوگ اس وقت اسی صورتحال میں کہ یا ان کے موبائل میں پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر ہوگی یا وہ پی ٹی آئی کے کسی گروپ میں ہوں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں خدارہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پچھلے 4-5 دن میں آپ نے دیکھ لیا, جب ملک کو ضرورت پڑی یہی تحریک انصاف تھی, یہی عمران خان تھا, یہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھا, یہی اوورسیز پاکستانی تھے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں ایک بات سوچتا ہوں, اگر آج ادارے یہ فیصلہ کریں کہ لوگوں نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا, 2/3 اکثریت دی, اب وہ 3/4 پہ آ گئی ہے, دے عمران خان کو اقتدار. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے 1 کروڑ سے زیادہ, آپ امیجن تو کریں, یہ 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ پاکستان کے سفیر ہیں جنہوں نے یو ایس میں کوشش کی, دیگر ملکوں میں کوشش کی, یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے سفیر ہیں. آج وہ جا کے امریکی حکومت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو صدر تھا اس نے پاکستان میں رجیم چینج کروایا, اس نے بربریت کروائی, انسانی حقوق کی پامالی کروائی, آپ یہ بند کروائیں. کیونکہ اور یہ بات اوورسیز پاکستانی کیوں امریکی حکومت کو انگیج کر رہے تھے؟ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے, جو امریکہ فیصلہ کرتا ہے وہی پاکستان کی پالیسی ہوتی ہے. یہ بدقسمتی ہے. عمران خان کیا کہتا تھا؟ خودداری, غیرت, عزت, پاکستان کے فیصلے پاکستان کے لوگ کریں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن میں جو یکجہتی کا ماحول بنا ہے, اگر ہمارے ادارے اس چیز کو دیکھیں اور اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ملک کی خاطر ہمیں جو فیصلے کرنے ہوں گے وہی کرنے ہوں گے جو پاکستان کے لوگوں کے فیصلے, اور پاکستان کے لوگ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. میں آج فہیم اختر ملک, ہمارے رپورٹر ہیں الیکشن کمیشن کے, ہارون رشید صاحب کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ یہاں ٹرانسمیشن میں تھے, میں ان سے پوچھ رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ہر سال 40 سے 45 لاکھ نیا ووٹر ایڈ ہو رہا ہے. 40 سے 45 لاکھ. یہ کس کا ووٹر ہے 40 سے 45 لاکھ؟ یہ سارے کا سارے عمران خان کا ووٹر ہے. کیونکہ جو بھی بچہ اس وقت 18 سال کی عمر کو لڑکی یا لڑکا پہنچ رہا ہے وہ باشعور ہے, اس کو اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا ساری چیزیں بتا رہے ہیں, تو وہ عمران خان کا ووٹر ہے. عمران خان کا ووٹ کم نہیں ہوا, عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی, بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. کیوں؟ جتنی جرات اور بہادری سے اس نے جیل کاٹی ہے, جس طرح سے وہ پرعزم کھڑا ہوا ہے پاکستان کی خاطر, ووٹ اس کا ہے. آخر میں بس 1 سے 1.5 منٹ میں پی ٹی آئی کی پالیسی پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس وقت باہر, 3 طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ میں. نمبر 1 وہ جو بزدل ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نکلے
تو ہم پکڑے جائیں گے. مجھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا, میں ان سے اجازت نہیں لی یہ بات کرنے کی, لیکن چلے میں اب یہاں پہ بات کر دیتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ بھائی اگر تم لوگ باہر نہیں نکلتے, احتجاج نہیں کرتے کہ ہم پکڑے جائیں گے, اگر عمران خان 2-2.5 سال سے جیل میں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے جیل میں جانے سے؟ او بھائی تم ادھر ادھر ضمانتیں کرانے کے لیے جاتے ہو, سیکھو نا علیمہ خان سے. علیمہ خان نے پرسوں چوتھ جج کو کہا, خادم سمرو کو, وہاں پہ پولیس والے نے آگے کہا جی علیمہ خان اشتہاری ہیں. علیمہ خان نے روسٹوں پر کھڑے ہو کے جج سومرو کو کہا, سومرو صاحب میں یہاں کھڑی ہوں, بلاؤ اپنے ڈی آئی جی کو, کہو سے مجھے گرفتار کرے, یہاں سے نہیں جاؤں گی میں, یہاں سے مجھے کریں گرفتار. جج کو منتیں کرنی پڑ گئی علیمہ خان کی, منتیں ترلے کرنے پڑ گئے کہ نہیں آپ پلیز آپ جائیں, ایک بار آپ جائیں اس عدالت چلی جائیں. وہ اس عدالت گئی ہیں تو اس جج کی اتنی وہ نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو اریسٹ کرواتا. پہلے پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ فیصلہ ساز, پی ٹی آئی کے کارکن نہیں, پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں, عوام پاکستان نہیں, یا پی ٹی آئی کے سینکڑوں لیڈرز کی بات نہیں کر رہا, فیصلہ ساز جو 6-7 ہیں, نمبر 1 ان میں بزدل ہیں, نمبر 2 ان میں کمپرومائزڈ ہیں, اور نمبر 3 جو ایک آدھ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے عمران خان کو نکالنا چاہیے. میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن پچھلے 6 ماہ میں کئی بار آپ نے یہ چیز کر کے دیکھ لی, کیا آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس ملا؟ نہیں ملا. ہمیشہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے, ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس عمران خان کو باہر لانے کا نہ تو روڈ میپ ہے, نہ پلان ہے, نہ نیت ہے, نہ ارادہ ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, ابھی محمود خان اچکزئی صاحب نے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے پی ٹی آئی کو کہا کہ اس وقت جو پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے, ہمیں فارم 45 کی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے. آپ ذرا امیجن تو کریں, آپ سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اگر فارم 45 کی اسمبلی لان میں اجلاس بلا لیا جاتا تو یہ کتنی بڑی خبر تھی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے اور پاکستان کے اندر. لیکن پی ٹی آئی نے نہیں بلایا. انہوں نے ابھی یہ کہا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس نے اور محمود خان اچکزئی نے, کہ ہمیں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد لانی چاہیے. وہ کامیاب نہیں ہوگی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2 ہفتے ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, تقریریں ہوتی ہیں, پروسیس ہوتا ہے 2 ہفتے, اور انہوں نے کہا جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے. لیکن 2 ہفتے اس ایکٹیویٹی کو چلائیں گے, پھر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لائیں گے, پھر پرائم منسٹر کے خلاف لائیں گے, ایک اس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی اجلاس میں جایا کریں گے, وہاں سے ہم نکلیں گے, باہر آ کے اصل اسمبلی کا اجلاس کیا کریں گے, فارم 45 کے تمام ایم این ایز کو اس میں شریک کروایا کریں گے. پھر انہوں نے کہا ایک کیبنٹ بناتے ہیں, ایک پوری کیبنٹ اپنی اناؤنس کرتے ہیں فارم 45 والی. کوئی ان کا وہ نہیں ہے, نہ یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ باہر نکلنا چاہتے ہیں. یہ بزدل ہیں, ان کو گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں. یہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ جو فیصلہ ساز ہیں 95% رابطوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل طور پہ مینج ہیں. لہٰذا عمران خان, اگر کوئی یہ آپ میں سے سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ باہر نکالنا چاہتے ہیں, مجھے اب کبھی کبھی یہ لگتا ہے, یقین کریں میں کنونس ہوں, پہلے میں نہیں تھا, ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان جس دن آئے گا نا, اس دن ہم تو نہیں ہیں عہدوں پر جو ہم نے عمران خان کے ساتھ کر چھوڑا ہے. اب یہ خود ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. میں اب اس بات پہ کنونس ہوں, یہ کوئی میں ہوائی بات نہیں کر رہا, یہ میں کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے. کیوں؟ انہیں پتا ہے جس دن خان باہر آئے گا ہم لوگ تو نہیں ہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے, میں غلط ہوں, چلے میں غلط ہو سکتا ہوں نا, میں غلط ہو سکتا ہوں. اگر میں غلط ہوں, مجھے بتائیں کوئی ایجنڈا ہے ان کے پاس؟ پورے ماہ رمضان میں کوئی انہوں نے آن لائن ایکٹیویٹی کی ہے؟ پورے ماہ رمضان میں کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے؟ پھر عمران خان نے کہا جی عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی. مجھے بتائیں عید کو گزرے ہوئے بھی 1 ماہ اور تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں, 11 دن, کوئی آپ نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. بھائی علیمہ خان جاتی ہیں اڈیالہ کے باہر, 2 بار صرف ایم این ایز گئے ہیں, اور لاسٹ ٹائم جب ایم این ایز گئے ہیں بڑی تعداد میں گئے ہیں تو ان کو, چلے علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن نورین صاحبہ کی تو ہو گئی نا, ڈاکٹر عظمیٰ کی تو ہو گئی. عمران خان کی بہنیں آتی ہیں عدالت میں, کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہوتا, یعنی 3-4 کے علاوہ. عمران خان کا اس دن کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں پنجاب حکومت نے کہا کہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ ہمیں چاہیے. سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, لائق وکیل ہیں, وہ اور خالد یوسف چودھری, اور ایک تھے جناب شبلی فراز صاحب. چوتھا بندہ نہیں تھا پی ٹی آئی کا کوئی. عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں, کیس پارلیمنٹ لاجز سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے. پارلیمنٹ لاجز سے آپ 3 سے 4 منٹ میں واک کر کے آپ سپریم کورٹ میں پہنچ سکتے ہیں. اسمبلی اور سپریم کورٹ کی ایک ہی دیوار ہے, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ عمران خان کے کیس میں سپریم کورٹ میں آئیں. اور اگر وہ آئیں تو ہوتا یہ ہے کہ ججز کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے جب آگے 70-80 ایم این اے بیٹھا ہو, ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, عوام پاکستان. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ساری پی ٹی آئی کو مینج کر لیا ہے, سارے اب بزدل ہیں, مینجڈ ہیں, ان کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, تو کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی وقتی طور پہ ہو رہا ہے کہ چلے سڑکوں پہ نہیں وہ نکال رہی کسی کو, لیکن
عمران خان کی کیا پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے؟ کیا اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے؟ عمران خان ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے، عوام ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن یہ بڑی مایوس کن ایک صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کے پاس کوئی پلان، کوئی ایجنڈا، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور ساتھ انٹرنل لڑائیاں پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. 6 گروپ بن گئے ہیں. اب جس سے ملتے ہیں وہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، اس سے ملتے ہیں وہ کہتا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. پلان کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے، آپ دیکھیں نا، جو چیئرمین ہیں اس وقت وہ گور صاحب ہیں. گور صاحب آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ جو پورا پچھلے 3-4 دن کا کرائسس گزرا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھیں. اس میں اگر پی ٹی آئی صحیح طور پہ ہائپ کریٹ کرتی، دباؤ بڑھاتی، تو عمران خان کو بالکل کہیں نہ کہیں محفوظ مقام پہ منتقل کروایا جا سکتا تھا. ایک ایسی پارٹی جس کے ساتھ 3/4 لوگ ہیں، اور عمران خان جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کی بدقسمتی کہ اس کی باہر لیڈرشپ ایسی ہے کہ جن کے پاس کوئی ان کا نہ نیت، نہ ارادہ، نہ کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے. معذرت، میں نے بہت لمبی بات کر دی.